ہوگا گھر جل کے راکھ ہو جائے گا۔ آج جو نوجوان اس موبائل کو فتنے کا ذریعہ بنایا، یاد کرو، کان کرو اپنے پاک کو، جس کان سے تم اللہ کی آواز کو سنتے ہو، جس زبان سے تم خدا کا نام لیتے ہو، میرے نوجوانوں اس موبائل کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور طے کرو انشاءاللہ کہ ہم موبائل کا صحیح استعمال کریں گے۔ مجھے شرم آتی ہے کہنے دیجئے، آج اس موبائل کی وجہ سے باپ گھر سے نکلتا ہے اور اس کی بیٹی کے ساتھ گھر میں بدکاری ہوتی ہے۔ آج شوہر گھر سے نکلتا اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری ہوتی ہے۔ آج گھنٹوں دوسروں کی بہو بیٹی سے گندی باتیں کر کے آج یہ قوم کا جوان اپنی زبانوں کو گندی اور ناپاک کر رہا ہے۔ میں بھیک مانگتا ہوں آپ سے، جوانی بڑی قیمتی نعمت ہے، اس میں کینسر کا داغ لگنے مت دو، اس پر کرونا کے چھاپ پڑنے مت دو، اس کی حفاظت کرو۔ فرمایا کہ قیامت کے دن 7 لوگ وہ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس نوجوان نے جوانی میں اپنی زندگی کی حفاظت کی ہوگی، اللہ کی باتوں کا لحاظ رکھا ہوگا۔ نوجوانوں، کسی کی بیٹی کی عزت لوٹنا، کسی کی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرنا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا، بولو یہ گناہ اور پاپ ہے یا نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ کتنا بڑا پاپ! فرمایا کہ غیر شادی شدہ اگر بدکاری کرتا ہے تو اس کے بدن پہ 100 کوڑے لگائے جائے، شادی شدہ اگر یہ جرم کرتا ہے چوراہے پہ کھڑا کر کے پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ لیکن آج زنا فیشن بنتا جا رہا ہے، آج سماج نے اس گناہ کو قبول کر لیا۔ میرے نوجوانوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس گناہ کی نہایت ہی سنگینیت کو محسوس کرو، دل میں اس کی نفرت کو بٹھاؤ اور طے کرو کہ کسی کی بیٹی کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے پہلے اپنی بیٹی کی عزت کا خیال دل میں پیدا کریں۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، ایک 32 سال کا نوجوان آیا اور نبی سے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں، میں آپ کی ہر ایک بات کو مانوں گا، آپ میری ایک بات کو مان لیجیے۔ نبی نے فرمایا کہ کون سی بات؟ کہا کہ مجھے بدکاری کرنے کی عادت ہے، میں اس گناہ کو چھوڑ نہیں سکتا، میں سارا نیکی کا کام کروں گا، آپ مجھے اس گناہ کی اجازت دیجیے۔ نبی نے فرمایا ادنو منی، میرے نزدیک آؤ۔ جب وہ آیا تو آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، کہا کہ بیٹا ایک سوال تم سے کرتے ہیں، اس کا جواب دو، اگر دل نہیں چاہے گا پھر ہم غور کریں گے۔ کہا نبی کون سا سوال؟ کہا کہ بتاؤ، ایک عورت تمہارے سامنے آئے جو سر سے لے کر پیر تک پردہ میں ہو اور تم اس کی عزت کو لوٹنا چاہو لیکن چہرہ کھولے تو تمہاری ماں ہو، بتاؤ تمہارے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، کہا اللہ کے نبی اپنی ماں کے ساتھ کون مکالہ کرے گا؟ کہا اگر وہ تیری بیٹی ہو، کہا ہمت نہیں کر سکتا، کہا اگر وہ تیری بہن ہو، کہا اپنی بہن کے ساتھ بھی مکالہ نہیں کر سکتا۔ نبی نے فرمایا کہ سن، اگر کوئی تیری ماں کی عزت کو لوٹے اور تیرے کان کو خبر ملے، بول تیرے دل کی آواز کیا ہوگی؟ وہ تڑپ گیا، کہا نبی میں اس انسان کی گردن توڑ دوں گا۔ نبی نے فرمایا کہ بیٹا دنیا میں جس کی بھی عزت تم لوٹو گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، وہ بھی تو کسی بہن ہوگی۔ بولو جو اپنی ماں اور بیٹی کا درد تیرے دل میں ہے اس کے باپ اور بھائی کے دل میں وہی درد ہوگا کہ نہیں؟ وہ نوجوان تڑپ گیا، نبی کے قدموں پہ گرا، کہا رسول بات سمجھ میں آ گئی، خدا کی قسم آج کے بعد میں یہ گناہ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ نوجوانوں احساس پیدا کرو، زنا سے پاک سماج بنے گا، نشہ سے پاک سماج بنے گا، جہیز سے پاک سماج بنے گا، طلاق سے پاک سماج بنے گا، عورتوں کے ظلم سے پاک سماج بنے گا، حرام خوری سے پاک سماج بنے گا۔ جس دن قرآن کے ان حکموں پہ عمل ہوا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کے بستر پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھیک آپ کے دروازے پہ کھڑی ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، رسول کا وعدہ ہے۔ بے شمار مائیں بیٹھی ہیں، اس وقت جو مسئلہ چھڑا ہوا ہے حجاب کا چھڑا ہوا ہے، پردے کا چھڑا ہوا ہے۔ بولو بگڑتی ہے جب ظالم کی نیت، نہیں کام آتی دلیل اور حجت۔ قرآن نازل ہوا محمد پر، سمجھا علماء نے اور تشریح کر رہا ہے وہ جج جو بیٹھ کر کے قرآن کی ہوا بھی جس کو نہیں لگے گی۔ لوگوں عدالت کی بات ہے، ظاہر بات ہے احترام کی نظر سے فیصلے کو دیکھا جاتا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ عدالت سے فیصلہ آئے، چاہے فیصلہ مرکز سے آئے،
وہ اپنے اختیار کا استعمال کرے گا، لیکن ہمیں بھی اللہ اور رسول نے بحیثیت مسلمان کو ذمہ داری دی ہے۔ یاد رکھو، جس حجاب پہ آج انگلی اٹھ رہی ہے، جس حجاب پہ آج گفتگو ہو رہی ہے، جس حجاب کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، یاد رکھو وہ پردہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور صاف سنو، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، ویسے بیٹیوں کو سر پہ آنچل ڈالنا، سر پہ حجاب ڈالنا، سر پہ پردہ ڈالنا بھی ویسے ہی فرض ہے۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں اور میری جو بہنیں سن رہی ہیں، میں ان کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا کہ آج طے کرو انشاءاللہ کہ ہم زمین پر مٹ تو سکتے ہیں، ہم زمین پر موت کی گود میں سو سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم اپنے سر سے دوپٹہ کو اترنے نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے، یہ آواز لگائیے۔ آج سے 5 سال پہلے فرانس کی سرزمین پر مروہ نام کی ایک خاتون جو برقعے کے ساتھ نکلی، سر پر دوپٹہ کے ساتھ نکلی، عیسائیوں نے اس پر انگلی اٹھایا اور کہا کہ تم اس دوپٹہ کو چھوڑ دو۔ اس مروہ نام کی بیٹی میں غیرت تھی، اس نے کہا کہ میں اس دوپٹہ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ میرے بھائی، اس غیرتدار آواز کی وجہ سے عیسائیوں نے اس کے خلاف جا کر فرانس کی عدالت میں مقدمہ کر دیا۔ مقدمہ ہوا تو جج نے مروہ کو عدالت میں طلب کیا اور پوچھا کہ مروہ، تمہارے سامنے 2 میں سے ایک راستہ ہے، یا تو تم اپنے سر کا دوپٹہ لو یا فرانس کی سرزمین کو لو۔ اگر تم دوپٹہ لو گی، فرانس میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، دوپٹہ اتارو گے، فرانس میں رہنے کی اجازت ہوگی۔ قربان جاؤ اس مروہ پر، اس نے چیخ کر کہا کہ اے افسر، اے جج صاحب، آپ کان کھول کر سنیے، میں 100 مرتبہ فرانس کی سرزمین کو چھوڑ سکتی ہوں، لیکن اپنے سر سے دوپٹہ اتارنا قبول نہیں کر سکتی ہوں۔ پڑھیے تاریخ کو، ایک عیسائی نوجوان کو غصہ آیا، اس نے ریوالور نکالا، اسی عدالت میں گولی اس مروہ کے سینے میں داغا، مروہ اسی جگہ زمین پہ گری، موت کے گود میں سو گئی، لیکن اپنے خون سے اس نے جو کچھ لکھا وہ یہ تھا کہ مسلمان کی بیٹیوں، اگر تم باغیرت مسلمان کی بیٹی ہو، میری طرح ارادہ کرو کہ تم جان تو دے سکتی ہو، لیکن اپنے سر سے آنچل اور دوپٹہ اترنے نہیں دے سکتی۔ اس لیے یہ مزاج بنانا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ شریعت کی حفاظت کا کام ہمارے گھر سے ہوگا، ہمارے آنگن سے ہوگا، ہماری بیٹیوں سے ہوگا۔ انشاءاللہ دنیا قانون بناتی رہے، اس کا کوئی بھی اثر ہماری شریعت پر نہیں پڑ سکتا ہے۔ اللہ توفیق دے۔ میں تو ماں بہنوں سے کہتا ہوں، جنت میں جانا چاہتی ہو، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ کتنی بڑی نیک خاتون تھی، نہر جاری کرایا لوگوں کے لیے، پوری دنیا میں خیرات کیے، معلوم نہیں کتنی کتنی دنیا کو سیراب کیا۔ جب مری تو کسی نے اس کو خوشی سے چہچہاتے ہوئے جنت کے کیاری میں دیکھا، پوچھا کہ زبیدہ تم تو بہت نیک تھی، تم نے نہر جاری کیا، اللہ نے اسی کا بدلہ تم کو دیا؟ کہا کہ نہیں، یہ سب کا بدلہ مجھ کو نہیں ملا، بلکہ مجھ کو ایسی نیکی کا بدلہ ملا جس کے بارے میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ وہ نیکی یہ ہے کہ ایک دن میں اپنے برآمدے پہ بیٹھی ہوئی تھی، میرے سر کا آدھے سے زیادہ حصہ کھلا ہوا تھا، اللہ اکبر کی آواز مسجد سے بلند ہوئی، میرے دل میں غیرت آئی کہ خدا کا نام لیا جا رہا ہے، میرا سر ننگا ہے، میں نے اپنے دوپٹے کو یہاں تک کھینچ لیا۔ اللہ نے کہا کہ زبیدہ یہی ایک نیکی ہے جو تم نے صرف مجھ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، آج اسی کے صدقے میں تیرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اس لیے میری مائیں اور بہنیں ارادہ کریں کہ پردے کو پکڑیں گے۔ آج جو ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ لوگ اس کے یہاں بھی پردہ ہے کہ نہیں، بلکہ میرے یہاں سے زیادہ بساؤ کا ان کے یہاں پردے کا رواج ہے۔ آپ لوگوں کو مشہور قصہ معلوم ہے کہ جب سیتا جی کا اپہرن ہوا تھا اور رام اور لکشمن دونوں اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے، تو راستے میں پیر کا پائل ملا تھا، تو لکشمن جی نے سے پوچھا تھا رام جی نے کہ بتاؤ اس کو پہچانتے ہو، یہ تمہاری بھابھی کا پائل ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ بھیا میں آپ سے کیا بتاؤں، آج تک میں نے اپنے بھابھی کی پنڈلی تک کو نہیں دیکھا، میں پہچان نہیں سکتا کہ یہ میری بھابھی کا پائل ہے۔ بتاؤ یہ پردہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی زندگی میں ہے۔ سچا جو رام بھکت ہوگا، سچا جو اللہ کا ماننے والا ہوگا،
سچا جو مذہب پر چلنے والا ہوگا وہ حیا کے ساتھ جیے گا، پردے کے ساتھ جیے گا، ننگائیت پر لعنت بھیجے گا، وہ انگریزوں والی کتے کی تہذیب کو کبھی قبول نہیں کر سکتا ہے۔ ہماری جو روایات ہیں اس کی حفاظت کریں گے۔ میرے بھائی بس میں نے 3 باتیں آپ سے کہی ہیں۔ نمبر 1، پورے سماج میں یہ مزاج بناؤ، بوڑھا بھی قرآن پڑھے گا، جوان بھی قرآن پڑھے گا، بچہ بھی قرآن پڑھے گا، بیٹا بھی قرآن سیکھے گا، بیٹی بھی قرآن سیکھے گی۔ ہم قرآن سمجھیں گے اور زندگی میں اللہ کے پاس اس قابل بن کر جائیں گے کہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں، اور ارادہ کریں کہ قرآن کا تیسرا حق ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کریں گے۔ آج اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک ایک گناہ سے توبہ کریں گے اور دل کو پاک کر کے جائیں گے، نیت کریں گے رب کریم جو گناہ ہو گیا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اے اللہ، صبح کا بھولا شام کو واپس آتا، اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے ہیں۔ تڑپ جاؤ، آنکھ سے بہنے والا آنسو کا قطرہ اللہ کو راضی کرا دے گا۔ ارادہ کرو کہ موت پیچھے میں کھڑی ہے، کب بند ٹوٹ جائے گارنٹی نہیں ہے، ایک کچا دھاگا ہے جو کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ ارادہ کرو کہ موت کی گھنٹی سے بجنے سے پہلے اپنے بدن کو پاک کر کے اللہ کے پاس لے جائیں گے۔ یاد رکھو، ناپاک بدن والا انسان اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتا۔ جس طرح ناپاک بدن والا خدا کے گھر میں نہیں جا سکتا، ویسے گناہ سے جس کا بدن ناپاک ہے وہ بھی کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا ہے۔ تو کیا انشاءاللہ ہم لوگ یہ تینوں باتوں پر عمل کریں گے؟ جاتے جاتے ہاتھ اٹھا دیجیے۔ الحمدللہ نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ کب؟ جمعہ؟ ہاں، بیسی جمعے والا سر ہے، بولیے نا 15% ہے، ہو سکتا ہے 5 وقتی والا، باقی نہیں۔ اللہ کے نام پر اللہ میاں ہفتہ میں 1 دن کھلاتے ہیں کہ روز 3 ٹائم کھلاتے ہیں، اور ہم اللہ کو ہفتہ میں 1 مرتبہ یاد کرتے ہیں۔ بولیے ہماری ایمانداری کی کمی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، بولو نماز سے بڑھ کر دولت کیا ہوگی؟ فرمایا کہ یہ چمبک ہے، جس طرح چمبک لوہے کو کھینچتا، نماز اللہ کی نصرت کو زمین پر کھینچتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کو کھینچتی ہے۔ نوجوانوں ارادہ کرو انشاءاللہ، شعبان میں تو شیطان بھی مسلمان بن جاتا ہے، ارے بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب 15 شعبان پار کر گئے ہو، ارادہ کرو گے انشاءاللہ کہ رات میں تو توبہ اللہ کر ہی لیے ہوگے جو ہو رہا ہوگا۔ اب 15 شعبان کا انشاءاللہ راستہ آگے بڑھ گیا ہے۔ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، آپ جیسے ہم جیسے شیطان بھی ماشاءاللہ صحیح راستے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج ارادہ کریں انشاءاللہ کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں کل سے پکے سچے 5 وقت کے نمازی بنیں گے۔ بنائیے نہ ہاتھ الحمدللہ۔ اب مدرسہ عثمانیہ کس کے پیسے سے چلے گا؟ ارے مدرسہ عثمانیہ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ یہ 4 حافظ منگنی میں آپ کو ملا ہے کیا؟ ارے کیسے کام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ آپ کے دل کو کھولے۔ مسلمانوں 4 ایمان والے ایسے حفاظ کرام کا تحفہ آپ کے لیے فخر کی بات ہے۔ ایک انگلی اٹھے گی جب تک وہ قرآن پڑھے گا، گرول کے ایک ایک مسلمان کے حصے میں ثواب کرے گا۔ اللہ آپ کے ایمان کو زندہ رکھے۔ مدرسہ عثمانیہ کو چمکانا ہے۔ آج ہم گھر دیکھتے آئے ہیں، ایک ایک مسلمان کے پاس 25-25 کمرے کا مکان، پاخانہ روم میں بھی ٹائلس لگا ہوا ہے، جہاں گندگی پھینکتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے دیکھو صحیح چٹائی بھی نصیب نہیں ہے۔ کیا اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا؟ اگر اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، بولو اللہ کی کتاب سب سے بڑی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر گرول کا 500 مسلمان اگر اپنا مکان بنا سکتا ہے، ٹائلس لگا سکتا، تو 500 گھر مل کر ایک قرآن پڑھنے کی جگہ کو چمکا سکتا ہے کہ نہیں چمکا سکتا؟ ایک ایک ٹائلس دو گے تو خدا کی قسم یہاں چمک پیدا ہو جائے گی۔ ایک ایک مٹھی اگر طے کرو گے کہ چپکے سے بھی ہم راہ خدا میں قرآن کے لیے دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قرآن کی برکت سے عزت کے راستے کو آسان کر دے گا۔ تو کیا جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کیا قرآن کے نام پر، نبی کے نام پر اپنے دل کو کھولنے کے لیے تیار ہیں؟ ارے ہیں تیار؟ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنے لوگ